أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. لقد من اللہ علی المؤمنین، بتحقیق اللہ پاک نے انعام کیا ہے، احسان کیا ہے ایمان والوں پر۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب ان میں ایک رسول کو بھیجا کہ جو انہی میں سے تھا۔ یہ اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں پر سب سے بڑا احسان اور اللہ جل جلالہ کی سب سے بڑی نعمت وہ یہ نعمت تھی کہ اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، اس کا وظیفہ حیات، اس کی زندگی کے مہام وہ کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ جل جلالہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے ان پر، قرآن پاک پڑھ کر ان کو سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی، اللہ کی قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات بھی لوگوں کو سکھاتے ہیں، شریعت کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے ایک کھلی گمراہی میں تھے کہ جب اسلام نہیں تھا تو اسلام کے سوا پھر گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا، اولما اصابتکم مصیبہ، کیا اس وقت بھی کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلها، جبکہ تم نے اس جیسا دگنا لوگوں کو پہنچایا تھا، کافروں کو، قلتم ان هذا، پھر بھی تم کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا، یعنی من این جاءتنا هذه الہزیمہ، یہ جو شکست ہمیں ملی یہ کہاں سے، کیوں ملی، کیسے ملی ہمیں، حالانکہ اس سے پہلے تو تم نے کافروں کو اس سے دگنی شکست دی تھی۔ بدر کے موقع پہ تم نے ان کے 70 مارے تھے، 70 کو قید بنایا تھا، قیدی بنایا تھا، قید کر لیا تھا ان کو، اور اب تمہارے اگر 70 شہید ہو گئے تو تمہارا کوئی قیدی نہیں بنایا گیا، تو تم نے تو ان کو دگنی تکلیف دی تھی، دگنی مصیبت ان کو پہنچائی تھی۔ اس کے باوجود بھی تم کہو گے کہ ان ھذا، یہ کہاں سے ہمارے لیے، ہمارے پاس کہاں سے آئی یہ مصیبت اور یہ شکست ہمیں کہاں سے ملی؟ قل ھو من عند انفسکم، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، یعنی سبب الہزیمت ہوا انتم، اس شکست کے جو سبب ہیں وہ تم خود ہی ہو، اس لیے کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی مخالفت کر لی، اگرچہ وہ ایک ظاہری طور پر تھا، لیکن یہ مخالفت ظاہری طور پر تھی، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک نے قیامت تک کے لوگوں کو ایک سبق سکھانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت اگرچہ وہ اجتہادی غلطی ہو تب بھی وہ کتنا نقصان کا سبب بن جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کتنی بڑی جماعت مسلمانوں کی ان کو شہادت مل جاتی ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جاتے ہیں، گویا پورے جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، جس دن دو گروہ آپس میں مل گئے اس دن جو تمہیں مصیبت پہنچی، یعنی مسلمان اور کافر آپس میں جمع ہو گئے، ان دونوں کے مجموعات اور ان کی جماعتیں آپس میں ملی احد کے دن میں، تو فرمایا کہ اس دن جو تمہیں مصیبت پہنچی فباذن اللہ، وہ اللہ کی اذن سے تھی، اللہ کے ارادے اور اللہ کی تقدیر سے تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے بھی تھی کہ تاکہ اللہ پاک پرکھ کر رکھتے ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان لوگوں کو بھی پرکھ کر رکھ دے
کہ جنہوں نے کفر کیا، نفاق کیا تھا، منافق تھے، دونوں کو آپس میں جدا کر دے۔ پتہ چلا احد کے میدان میں کہ منافق کون تھے اور ایمان والے کون سے تھے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے کیا کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تم قتال کرو، اللہ کے راستے میں تم قتال کرو، او ادفعوا، یا دفاع کرو کم از کم، قالوا، کہنے لگے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے کہ یہ جنگ ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہی لڑتے، لاتبعناکم، ہم آپ کے ساتھ آپ کی اتباع کرتے اور آپ کے ساتھ ان کافروں سے لڑتے۔ مقصد کیا تھا اس بات سے؟ مقصد یہ تھا کہ یہ جنگ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ تو خودکشی کے مترادف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کی تعداد مسلمانوں سے دگنی نہیں بلکہ تگنی ہے، 3 گنا وہ اس سے مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ اب ایسے میں مسلمان ظاہر بات ہے کہ وہ مر ہی جائیں گے، تو ایسے میں ان سے لڑنا یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو یعنی مروا دینا ہے ان سے اور خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اگر اس کو جنگ سمجھتے تو ہم آپ کی اتباع کرتے۔ فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ان کے قرب کے ایمان کے، ایمان کے قریب اتنے نہیں تھے جتنے اس دن یہ بات کہہ کر وہ کفر کے زیادہ قریب پہنچ چکے تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں تو یہ بات ہے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی یا برابر ہوتی تب بھی وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے مسلمانوں کے ساتھ، اس لیے کہ دلوں میں کفر چھپایا ہوا تھا، منافق تھے، تو ویسے ہی بس وہ ایک بہانہ بنا کر مسلمانوں کو کہتے تھے کہ اگر اس کو ہم جنگ سمجھتے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کر لیتے، ہم بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، یقولون بافواہہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کرتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ جل جلالہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ جو چیز وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، جو اپنے سینوں میں وہ کچھ چھپاتے ہیں وہ اللہ جل جلالہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ پاک اس کو جانتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہی منافق وہ لوگ تھے کہ جو اپنے ان لوگوں سے کہ جو اپنے بھائیوں سے کہتے تھے، یعنی جو شہید ہو گئے ان سے بیٹھے بیٹھے یوں کہتے تھے، وقعدوا، خود تو بیٹھ گئے تھے، اور یوں کہتے تھے ان کے بارے میں، ان سے نہیں، ان کے بارے میں یوں کہتے تھے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری اتباع کرتے، ہماری بات مانتے تو وہ قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے آپ سے اس موت کو اگر تم کر سکتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے آپ سے اس موت کو ٹال دو، تمہیں موت نہ آئے اس کی کوشش کر لو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فادرؤوا ای ادفعوا الموت عن انفسکم، فادرؤوا عن انفسکم الموت ای ادفعوا عن انفسکم الموت، موت کو اپنے سے دور کر دو، کہ اگر اللہ کے راستے میں نہ نکلنا یہ نجات دیتا ہے موت سے، تو پھر تم اپنے آپ سے موت کو دفع کر دو، تم نکلے بھی تو نہیں ہو لیکن پھر بھی مر جاؤ گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو قتل کر دیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، امواتاً، ان کو مردہ خیال نہ کرنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کے رب کے ہاتھ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ احد کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما اصیب اخوانکم باحد، کہ جب تمہارے بھائی کو زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے احد کے میدان میں، جعل اللہ ارواحہم فی جوف طیر خضر، سبز پرندوں کے
ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں اللہ پاک نے ان کی روحوں کو ڈال دیا۔ ترید انہار الجنہ، کہ وہ جنت کے نہروں کے اوپر اس کی سیر کرتے رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ وَتَأْكُلُ مِن ثِمَارِهَا، اور جنت کے میووں میں سے کھاتے ہیں۔ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ، جب انہوں نے اپنے کھانا اور اچھا پینا اور اچھا آرام کرنا یہ سب کچھ ان کو مل گیا، قالوا، تو کہنے لگے، مَن يُبَلِّغ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّنَا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ، کون ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچا دے گا؟ من یبلغ اخواننا، ہمارے بھائیوں کو جو زندہ ہیں، ہمارے مسلمان، ان کو یہ پیغام، یہ بات کون پہنچا دے گا؟ اننا احیاء فی الجنہ، کہ ہم جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ لئلا یزہدوا فی الجنہ، اور یہ اس لیے تاکہ وہ جنت سے برغبتی اختیار نہ کر لے، ان کو جنت کا شوق لگا رہے۔ ولا ینقلوا عند الحرب، اور جنگ کے موقع پہ وہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمت نہ ہار دے۔ فقال اللہ پاک نے فرمایا، انا ابلغہم عنکم، میں تمہاری طرف سے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ تمہاری یہ حالت کہ تم جنت میں ہو اور تمہیں خوب کھانا پینا اور آرام مل رہا ہے اور جنت کی نہروں کے سیر کرتے ہو اور اس کے بہترین میووں میں سے کھاتے ہو، یہ خبر میں ان تک میں پہنچا دیتا ہوں تمہاری طرف سے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ آیت اتاری، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ خوش ہیں اس پر کہ جو اللہ پاک نے ان کو دی ہیں اپنے فضل میں سے، جو فضل مہربانی اللہ نے ان پر کی ہیں اس میں خوش ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور اس کی بھی خوشی وہ مناتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، ابھی زندہ ہے، لیکن ان کے جوہد میں، انہی کی طرح جہاد میں، اسی محنت میں وہ بھی حصہ دار ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ جو یہ شہداء کرتے رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، بس جیسے ہی وہ ان سے آ کر ملیں گے بس ان کا ہمیشہ کے لیے ان سے غم اور خوف دور کر دیا جائے گا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، یہ خوشی حاصل کرتے ہیں اللہ کی طرف سے نعمت پر، وفضل، اور مہربانی پر، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس پر کہ اللہ جل جلالہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ سب سے قیمتی موت ہے، ہر مسلمان کو اس کی تمنا کرنی چاہیے اور اللہ جل جلالہ سے اس کو مانگتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اللہ جل جلالہ سے شہادت کو سچے دل سے مانگا، اللہ پاک اس کو شہداء کے منزلے اور اس کے مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں، وَلَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی مر جائے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ پاک سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت اور دین کی محنت میں لگے رہنا موت تک، یہ سب اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔